بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بحشر سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ خدایا میں یہاں نہ تو ملائکہ دیکھ سکتا ہوں نہ کوئی عبادتگاہ دیکھتا ہوں جیسا کہ آسمان میں دیکھتا ہوں جس کے ارد گرد ملائکہ بھی طواف کرتے ہیں۔ جواب الہی آیا، جاؤ ہم نشان بتائیں، وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہنمائی کے لیے ان کے ساتھ چل دیے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ پر جھاگ پیدا ہوا تھا، اور پھر وہی جھاگ جھیل کی پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7 زمین تک بنیاد ڈالی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا ہوا کوہ لبنان، کوہ طور اور کوہ طینا بنیاد بن کر نشان کے لیے چاروں طرف دیوار اٹھا دی۔ اس طرح آدم علیہ السلام نے نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نومی تک کا خانہ کعبہ اسی حالت میں رہا۔ اس وقت وہ عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ کعبہ کی اونچائی اونچے ٹھیلے کی طرح رہ گئی، مگر لوگ ابھی بھی برکت کے لیے یہاں آتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ہاجرہ اس میدان میں آ کر ٹھہرے تو اس کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی۔ تب حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسماعیل کو ساتھ لے کر یہاں عمارت میں کعبہ بنائے اور اس کی نشانی اس طرح فرمائی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا تاکہ اس کے سائے سے کعبہ کی حد مقرر کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سائے کی مقدار کا خط کھینچا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر یہاں تک دیوار کھودی کہ بنیاد آدم نمود ہو گئی اور اس بنیاد پر عمارت بنائی۔ اس کی بلندی 9 ہاتھ اور رکن اسود سے رکن شامی تک دیوار کھینچی، اور اس طرح انہوں نے اپنے خانہ کعبہ کی مستطیل شکل اختیار کر دی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر ایک تغاش کے بعد مسل خزانہ کے تھا کہ کعبہ کے لیے جو نظر تحفے آئیں اس میں رکھے جائیں۔ اس کے لیے دروازے 2 تھے، ایک دروازہ داخل ہونے کا تھا، دوسرا دروازہ کعبہ سے باہر نکلنے کا تھا۔ اس کو غار اور پتھر اٹھا کر دینے والے اسماعیل علیہ السلام اس عمارت میں 3 پہاڑوں کے پتھر لگائے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے یہاں عمارت نہ بنائی تھی، مگر آپ کے بعد کئی دفعہ اس کی تعمیر ہوئی اور اس حالات میں بھی کچھ تبدیلیاں آئیں۔ مثلا اس کی اونچائی دگنی کر دی گئی اور دروازہ 2 کے بجائے 1 اور اس کا رقبہ بھی کم کر دیا گیا، لیکن بعد میں اسے پرانے رقبہ میں ہی تعمیر کیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برے کاموں سے محفوظ رکھے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔